نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر اس میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ روزوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا خاص کام ہے، خاص عمل ہے، اور خاص طور پر جس روزے کی بڑی فضیلت ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کے روزے سے متعلق میں امید رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 752 ہے۔ ایک اور روایت میں عاشورہ کی فضیلت یوں بیان کی گئی، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزے کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں، مگر اس دن یعنی عاشورہ کو اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو دوسرے دن اور دوسرے مہینے پر فضیلت دیتے تھے۔ یہ بخاری کی 1902 نمبر روایت ہے۔ عاشورہ کا روزہ برکت والا ہے۔ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک سال کے گناہ۔ 9 ذو الحجہ کا روزہ اس سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اس دن کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پچھلے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورہ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عاشورہ کے روزے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے۔ کیا مکہ میں آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یا مدینہ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے ڈوبنے پر شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے روزہ رکھا تھا عاشورہ کا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ان سے موافقت کا۔ مسلم کی 2712 نمبر روایت ہے۔ تو بنی اسرائیل فرعون اور اس کے ظلم سے نجات پانے کی خوشی میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ان کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ معمول چلا آ رہا تھا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو وہ دن ہے جو یہود و نصارہ کے ہاں بہت بڑا ہے، بہت بعظمت ہے۔ تو چونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت مسلمان کا شیوا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے لہٰذا ہم روزہ رکھ کر اس دن کی عظمت کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کو ضرور روزہ رکھوں گا۔ یہ مسلم کی 1134 نمبر روایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے، لیکن آپ کا یہ قول محفوظ ہے، آپ کا یہ کہنا محفوظ ہے۔ اسی مشابہت سے بچنے کے لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 اور 10ویں کے روزے کے بارے میں حکم دیتے تھے کہ 9 اور 10ویں کا روزہ رکھو، یہود کی مخالفت کرو۔ ترمذی کی 755 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں عاشورہ کے روزے کے بارے میں یہودیوں کی مخالفت کرو اور عاشورہ کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو، یعنی ایک اکیلا روزہ مت رکھو۔ مسند بزار کی روایت ہے 2385 نمبر پر۔ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ روزہ فرض نہیں ہے لیکن رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے فرض تھا۔ مستحب عمل جو ہے یعنی یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا تھا اس اعتبار سے سب کو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ عاشورہ کی فرضیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی ہے، یعنی اگر کوئی نہ رکھ پائے تو گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اجر والا روزہ بہت زیادہ ہے اور پہلے مسلمان رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے،
जस्ट इमेजिन, सिर्फ ईसाई यहूदी नहीं, ये रोज़ा तो मुशरिक भी रखते थे, यानी मुशरिकीन अरब कुरैश भी रोज़ा रखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते थे। जब मदीना आए तो वहाँ खुद उसका रोज़ा रखा, दूसरों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। जब रमज़ान रोज़े फ़र्ज हुए तो आशूरा के दिन रोज़ा रखना छोड़ दिया। जिसकी ख्वाहिश होती उस दिन रोज़ा रखता, जिसकी ख्वाहिश ना होती उस दिन रोज़ा नहीं रखता था। बुखारी की 4234 नंबर रिवायत है। जैसे आशूरा का रोज़ा है, इसी तरह से मुहर्रम के रोज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। रमज़ान के बाद पूरे महीने के रोज़े जब भी कोई रखना चाहे, जितने कोई रखना चाहे, ये रोज़े बहुत फजीलत वाले हैं। तमाम महीने के रोज़ों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तलकीन फरमाई है। नौमान बिन साद सईदना अली से रिवायत करते हैं, किसी ने उनसे पूछा रमज़ान के अलावा कौन से महीने में रोज़े रखने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे। सईदना अली ने फरमाया, मैंने सिर्फ एक आदमी के अलावा किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हुए नहीं सुना। उस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर था। उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप मुझे रमज़ान के अलावा कौन से महीने के रोज़े रखने का हुक्म देते हैं? फरमाया, मुहर्रम के रोज़े रखा करो, यानी रमज़ान के अलावा मुहर्रम के, क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है। सबब बहुत बड़ा है और अल्लाह ताला रोज़े को बहुत बड़ा अमल करार देते हैं। आप उस हदीस के हवाले से जानते हैं जो हदीस कुदसी है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। आपने फरमाया क्योंकि ये अल्लाह ताला का महीना है, इसमें एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल की थी और उसी दिन दूसरी कौम की तौबा भी कबूल करेगा। यानी जो रोज़े रखेंगे, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी भी तौबा कबूल करेगा। तिरमिज़ी की 741 नंबर रिवायत। अल्लामा सिंधी कहते हैं कि इस हदीस में मुकम्मल महीने के रोज़ों के इस्तेहबाब का, उसके मुस्तहब होने का तज़किरा, इसलिए इस महीने में रोज़े रखने का एहतमाम करना चाहिए। आप में से जो लोग आदत डालना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के उन रोज़ों को देखिए जो आपसे मिस हो गए, छूट गए और अभी तक नहीं रखे, तो फजीलत वाले दिन हैं। इस महीने में ज़्यादा रोज़े रख लेंगे तो आइंदा जब नहीं भी फ़र्ज़ रोज़े रखने होंगे तो इंशाअल्लाह फिर मुहर्रम के रोज़े आपको याद रहेंगे। अभी फ़र्ज़ चुकाने के लिए आप रखेंगे और फिर अगर वैसे मुहर्रम के लिए आशूरा का रोज़ा और एक रोज़ा साथ ज़रूर रखें और इंशाअल्लाह आइंदा फिर मुहर्रम के महीने में ज़्यादा रोज़े रख सकेंगे इंशाअल्लाह।